لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کو عبادت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا. ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کی، اتنا وقت، اتنا سال، اتنا زمانہ وہ دنیا میں رہے گا اور پھر اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، وفات ہو جائے گی. اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب قیامت ہوگی تو سب کو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو حساب کتاب کے لیے جمع ہونا پڑے گا. اسی کو کہتے ہیں مار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے. قرآن پاک میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جمع ہونا ہے. دوسرے جو مذاہب ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جمع ہونے کو صحیح اور درست نہیں مانتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ یقین دلانا پڑتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس زمانے کے جو کافر تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ابو جہل کے کئی واقعات حدیث پاک میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا سوال کا اس کو سامنے تذکرہ آیا تو وہاں ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی جو بہت ہی زیادہ پرانی اور بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو گئی تھی. اس نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے اس کو چورا چورا کیا اور چورا چورا کرنے کے بعد کہا کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا. بہرحال قرآن پاک میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ مرنے کے بعد پیدا ہونے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جانے کا تذکرہ ہے اور یہ صحیح بات ہے. اور پھر وہاں اگر نیکیاں بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے اور اگر وہاں نیکیاں نہیں بڑھی تو پھر اس صورت میں معاملہ مشکل ہے.
بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات ہیں کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق کافروں کے ساتھ بحث مباحثہ کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت جو تھی، تنگی جو تھی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اختیار کردہ تھی، خود پسند کردہ تھی۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ پورا احد کا پہاڑ جو ہے وہ تمہارے لیے سونے کا بنا دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، مجھے تو ایک دن روزی ملے تو میں کھاؤں اور شکریہ ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں، مجھے تو یہ پسند ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی غربت والی تھی۔ ان کی غربت کے قصے کو جو حدیث میں ہے اگر ہم دیکھیں، اور آج اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہے اس نعمتوں کا مقابلہ کرے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس تو اتنی راحتیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود آج ہم لوگ اپنے آپ کو غریب، اپنے آپ کو محتاج، اپنے آپ کو ضرورت مند اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دل و دماغ میں یہ بات کیسے سمو دی تھی، کیسے پیدا کر دی تھی کہ ہر ایک صحابی یہ سمجھتا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، دنیاوی معاملات میں اگر کئی انکم ٹیکس یا حکومت کی طرف سے ہمیں حساب دینا پڑ جاتا ہے تو ہمارے اوپر کتنی پریشانی آتی ہے، کیسی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور کتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حالانکہ اس حساب میں کالا اور سفید بہت کچھ کیا جاتا ہے اور آدمی کو کیا ہے زیادہ فکر بھی نہیں پڑتی، آسانی سے وہ چھوڑ بھی جاتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں کیا جو حساب دینا ہے وہ کتنا سخت ہے اور کتنا پکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے دو فرشتے بٹھا رکھے کرامن کاتبین، وہ ہر سیکنڈ کا اور ہر منٹ کا ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہر وقت وہ لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت میں ہمارے عضو سے سوال کیا جائے گا تو جو آج زبان بولتی ہے وہی بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ کو دے گا، پاؤں کو دے گا، اور ہاتھ اور پاؤں کو جو صحیح حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ غربت بہت زیادہ تھی، کئی دنوں تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، کھانا ملتا نہیں تھا۔
ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایسی حالت پیش ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کئی دنوں تک کھانے کی نوبت نہیں آئی، بہت ہی محتاج ہو گئے، بہت ہی کمزور ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، چلو میں ان کے یہاں چلتا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر میں گر جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ مرگی وغیرہ کی کوئی بیماری نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں نڈر ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہمیں بھوک اتنا ستاتی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم بعض مرتبہ باہر نکلتے تھے اور کسی صحابی سے مسئلہ معلوم کرنا، مسئلے کی بات معلوم کرنا، حدیث معلوم کرنا، تفصیلی بات معلوم کرنے کے ارادے سے ہم اس سے بات کرتے کرتے چلتے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ چلتے چلتے جب ان کے گھر تک پہنچ جائیں گے تو وہ گھر میں آنے کے لے کے آئے گا، گھر میں لے جائے گا، گھر میں بھی لے جائے گا تو کچھ کھلائے گا پلائے گا، تو ہمیں مسئلہ پوچھنا تو نہیں تھا، اصل چیز کھانا تھا، لیکن مسئلے پوچھنے کے اعتبار سے اس طریقے سے جائے گا۔ لیکن صحابہ جو تھے ان کے گھروں کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے آدمی تھے، ہم ان سے مسئلہ پوچھنے کے بہانے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے، اور گھر لے جانے کے بعد گھر میں جو کچھ رکھا ہوتا تھا وہ سب ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے تاکہ ہم اس کو کھا کر اپنے بھوک کو مٹائیں۔ حالانکہ ان کے یہاں بھی کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن کسی پرانے بوتل میں، پرانے ڈبے میں کہیں گھی یا شہد وغیرہ ہوتا تھا اور وہ اس پر لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو چپڑ کر صاف کر کے اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے کہ چلو عمر کے گھر چلتا ہوں، عمر کے گھر کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی حالت تھی، ان کو بھی گھر میں کئی مرتبہ کئی دنوں تک کھانے کو نہیں ملا، وہ بھی پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو ابو بکر کے گھر چلتا ہوں، میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بے تکلفی ہے، ان کو بتا دیں گے، ان کے یہاں کچھ ہوگا تو کھا لیں گے۔ دونوں اپنے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں دونوں مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو، پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ آج کل اگر ہماری ایسی حالت ہوتی ہے تو ہم سچ کو چھپاتے ہیں اور بناوٹ کرتے ہیں کہ بہت دن ہو گئی آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو زیارت کے لیے چل رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بہت دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، دل میں خیال آیا کہ چلو تمہارا گھر ہوگا، کچھ مل جائے گا، اس لیے میں تمہارے گھر آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بھی یہی حال تھا، اور اسی ارادے سے میں آپ کے گھر نکلا تھا کہ آپ کے یہاں کچھ ہوتا تو مجھے مل جاتا۔ یہاں تو دونوں کی حالت ایسی ہے۔
تو دونوں نے کہا کہ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ چلو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پر چلتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو کچھ ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا۔ دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بے وقت دونوں ساتھ میں آئے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس وقت تمہیں کیسے آنا ہوگا، کیا بات ہوگی؟ صحابی تھے، صاف گو تھے، اس نے انہوں نے صاف صاف بتا دیا کس طریقے سے میں گھر سے چلا تھا، عمر گھر سے چلے تھے اور راستے میں ہماری ملاقات ہو گئی، کچھ نہیں تھا، میرے گھر پر بھی کچھ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کے گھر چلے، آپ کے پاس آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے گھر بھی یہی حالت ہے، کچھ کھانے کو نہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ فلانے صحابی کے یہاں چلتے ہیں اور ان کے یہاں اگر کچھ ہوگا تو وہ کھانے کو مل جائے گا۔ اور یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اس صحابی کے کھیت میں، جو کھجور کا اپنا کھیت ہوتا تھا، وہاں وہ رہتے تھے، وہاں وہ پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلامی آداب کے مطابق پہلے سلام کیا، اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرنے کے بعد وہ گھر میں گئے۔ گھر میں گئے تو وہ گھر کا جو مالک تھا صحابی، وہ گھر میں موجود نہیں تھا، گھر میں عورت تھی، وہ انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بغیر بلائے اتنے بڑے مہمان آ گئے تو بہت خوش ہو گئی۔ پوچھا کہ تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے، ابھی آ جائے گا، تشریف رکھے۔ میٹھا پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بیٹھ گئے۔ ابھی زیادہ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ صحابی پانی لے کر آ گئے۔ اس نے جب دیکھا کہ آج میرے گھر میں یہ مہمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، بہت خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد وہ سیدھے کھجور کے درخت کے پاس گئے جو وہاں موجود تھا، اور اس کے اوپر سے بہترین کھجور کا ایک کیا ہے کوشا انہوں نے کاٹا اور کاٹ کر لا کر سامنے رکھ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پورا خوشہ کیوں کاٹ لیا، پکی پکی کھجور نکال کر لے آتے، یہ تو پورا تم نے کاٹ لیا تو نقصان ہوگا، اس میں وہ کیا اتنی ساری کھائی بھی نہیں جائے گی۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ میرے گھر مہمان آئے ہیں، میری خوشی کی انتہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جیسا جون سا جس طرح کی کھجور پسند ہو، رطب پسند ہو تو رطب کھائے، اور ادکتری پسند ہو تو ادکتری کھائے، کچی کھجور کھانا ہو تو وہ کھائے، پکی کھجور کھانا ہو تو وہ کھائے۔ اس وجہ سے میں اس پورا خوشہ کاٹ کے لایا ہوں کہ اس میں سے جو چاہے جتنی چاہے اور اس کو کھانا۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق نے ان سے کھجور کھانی شروع کی۔ یہ جلدی سے گھر میں گیا اور جانور تھا، اس کو جانور کو پکڑا اور ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا اور پکا کر لا کر اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ گھر والے کو بھی کہا، اس نے بھی روٹی وغیرہ کا کچھ بنانا تھا، وہ تیار کر دیا۔ جب تیار کر کے سامنے آ گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر مالک سے اجازت طلب کی کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو اس میں سے تھوڑی سی یہ روٹی اور یہ گوشت اور یہ ترکاری اور یہ کھجور وغیرہ میں حضرت
جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ظاہر بات ہے وہ صحابی کا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، وہ بہت خوشی سے انہوں نے اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا نکال کر اپنی بیٹی کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور وہ صحابی، اور انہوں نے وہ کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ پانی لائے تھے، وہ ٹھنڈا پانی انہوں نے پیا۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہو گئے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضرور بھی ضرور سوال کیے جاؤ گے ان نعمتوں کے بارے میں کہ میری ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ بزرگ اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق تھے، اس وجہ سے انہوں نے فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دنوں کے بعد، اتنی بھوک کے بعد ہم کو یہ کھانا ملا، اور کھانا میں بھی کیا، 2 رطب کھجور، 2 ویسی کھجور، 2 پکی کھجور، 2 کچی کھجور، اور یہ روٹی ترکاری تھوڑی سی، اور یہ پانی، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب لیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہاں، اس نعمت کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تمہیں ادا کی تھی، بتاؤ اس نعمتوں کا تم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ بزرگ اور دوستوں، اس واقعے کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی، ہمارے گناہ گار، ہمارے خطا کار ہونے کے باوجود، اور اس نعمتوں کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں، اس نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہم خود جانتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جا رہا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تو کیا ان نعمتوں کے متعلق اللہ جل جلالہ و امن والوں کے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ اور اگر ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ بزرگ اور دوستو، بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن کتنی اہم ہے اور کتنی مشکل ہے، یہ ہر ایک آدمی اچھی طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ بڑی سی بڑی اور اچھی سی اچھی نعمت کو بھی ہم نعمت سمجھنے کے لیے پہلے تیار نہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا ہو، اس کو نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اچھے سے اچھی سواری ہو، اس کو اچھی نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر جب نعمت ہی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو کیسے کریں؟ اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب کس طریقے سے دیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے، اور جس کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھی جائے، ابتدا میں بسم اللہ ہو اور اخیر میں الحمدللہ پڑھی جائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کھانے کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوگا،
اس لیے کہ اس کی ابتدا میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تھا اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ پڑھا۔ اس پڑھنے کی وجہ سے اس کھانے کا یا اس نعمت کا حساب نہیں لیا جائے گا، تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ بزرگ اور دوستوں، اس کے بعد اب ہم دیکھیں کہ کتنی نعمتوں کو اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں، چاہے وہ پہننے کی ہو، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ استعمال کرنے کی ہو، چاہے کسی قسم کی بھی ہو۔ اللہ کے نام سے ہم نے اس کو شروع کیا، ابتدا کیا یا نہیں، اور اخیر میں ہم نے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں، الحمد پڑھا کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا ہے، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کیا ہے، تو اس حمد کرنے کی وجہ سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حق ہم نے ادا کر دیا، اور پھر اس صورت میں اب اس نعمت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں نہیں دینا۔ تو بزرگ اور دوستوں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے، کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن حساب کتاب سے ہم بچ جائے یا حساب کتاب میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بتایا کہ اگر کسی کے حساب کتاب کے وقت میں اگر تفتیش شروع ہو گئی، تحقیق شروع ہو گئی، تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ حساب تو بہت ہی سہولت کے ساتھ ہو جائے گا، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، حاسب و حساب یسیرا، آسانی کے ساتھ حساب ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب پیش ہو، حساب پیش ہو، اور کہا ٹھیک ہے آگے بڑھو، پیش ہو آگے بڑھو، پیش ہو آگے بڑھو، اس طریقے سے اس کا حساب اگر چیک ہوتا رہا تو یہ حساب یسیر ہے، آسان حساب ہے، اس میں کوئی دشواری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی چیز کے متعلق تحقیق شروع ہو گئی، یہ نعمت آئی تھی، یہ پیسے آئے تھے، یہ گاڑی آئی تھی، یہ چیز دی تھی، تم نے کہاں سے آئی، کیسے خرچ کیا، کیسے حق ادا کیا، تو وہ آدمی حساب کتاب میں پھر پریشان ہو جائے گا، اور اس صورت میں کیا ہے، اس کے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رہے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ سے عمدہ ہمیں دے رکھی ہے، لیکن ہم اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتے، اور اس کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دیتے، بلکہ اس نعمتوں کو بھی نعمت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نعمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نعمت کی قدر کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد